آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند اسیر نوجوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بد کرداریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کا کلام۔ اسے کہتے ہیں کلام زندگی، ایسا کلام جس کا اثر زندگی پر پڑتا ہے، خیالات پر پڑتا ہے، حالات پر پڑتا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی محبت کا کلام جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا۔ وہ سناتا ہوں میں آپ کو اس کے حکم سے، ادب کے ساتھ، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ آپ کے سامنے خدا کی اس محبت کا ذکر سناتا ہوں جو سب کے لیے ہے، گھر گھر میں ضرورت ہے، تمام دنیا کو اس محبت کی ضرورت ہے۔ اچھا کر رہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں، اچھا ہوگا اگر آپ حلیمی اور فروتنی سے اسے کہیں مجھے اس محبت کی ضرورت ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے کبھی خدا یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ کیا سنا ہے اور اس کا آپ کے دل پر کیا اثر ہوا ہے۔ طرح طرح کی باتیں خدا یسوع مسیح کے لیے اس کے منہ پر اس کے سامنے کہی جاتی تھیں۔ اس کا کلام سنتے تھے، اس کے کام دیکھتے تھے، حیران تو ہوتے تھے، لیکن عجیب عجیب باتیں اس کے بارے میں کہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اندر اندر یہ سوال پوچھتے تھے، یہ ہے کون؟ یہ ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے؟ اپنے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے، دوسروں کو جو کچھ یہ کہتا ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ ہے کون؟ عجیب عجیب باتیں خدا یسوع مسیح سے کہی جاتی تھی، اس کے بارے میں کہی جاتی تھی۔ یہ تو اس کے اندر تو جو طاقت آپ لوگ دیکھتے ہو ایسے بولتے ہوں گے، وہ یہ جو اس کے اندر طاقت دیکھتے ہو، یہ تو اس کے اندر ایک بدرو ہے، بہت ہی گندی بدرو ہے، بالزبول۔ وہ مکھیوں کا دیوتا تھا، گندی مکھیوں کا، تو اس کی وجہ سے یہ ساری طاقت اس کے اندر ہے۔ بدروحوں کے سردار کے ذریعے سے یہ ایسے کام کرتا ہے جو بدروہیں نکال دیتا ہے۔ یہ
یہ بیماریوں کو اچھا کر دیتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، لیکن یہ شیطانی طاقت ہے، یہ تو کافر ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے تھے کہ یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جانا چاہیے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی سنو۔ کہتے تھے تم اس کے پاس کیوں جاتے ہو، اس کی کیوں سننے جاتے ہو؟ کیسی 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 باتیں اس کے منہ پر کہی جاتی تھی۔ تیرا باپ کون ہے؟ وہ جانتے تھے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں۔ بعض لوگ جانتے تھے کہ یسعیاہ نبی کی معرفت جو کہا گیا تھا یہ کنواری سے پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اسے کہتے تھے تیرا باپ کون سا ہے۔ کیسے کیسی باتیں اس کو سننے کو ملتی تھی۔ سبب یہ تھا کہ دل میں ان کے سوال یہ اٹھتا تھا کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کسی گناہگار سے تیرے گناہ معاف ہوئے، اور اس کے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی وہ اٹھ کے کہا ہاں بہت اچھا ہوا، اب تو میں جو چاہوں گا کروں گا، اب تو میرے گناہ معاف کر دیے یسوع مسیح نے، اب تو میں جو مرضی کھاؤں، جو مرضی پیوں، جو مرضی کہوں، آزاد ہو گیا میں۔ ایسا نہیں تھا۔ اس معافی کے نتیجے ان کی زندگی میں ظاہر ہوتے تھے، وہ حیران کن تھے، لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے کر رہا ہے اس کام کو۔ اب تو اس وقت بھی ایسے سوال تھے یسوع مسیح کے لیے، یہ کون ہے؟ آج بھی، اور جو جواب دیے جاتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے بائبل کی روشنی میں کہ یہ وہ سچ ہیں کہ نہیں، کیونکہ اسی بائبل میں تو ہم پڑھتے ہیں، اسی انجیل میں تو ہم یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے اس میں پڑھ کے، یہاں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے، اس نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے، کیا اختیار ہے اس کے پاس، کون سی ایسی چیز ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور اس دنیا کو ضرورت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اور جنہیں اس کا تجربہ ہوا ہے، آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے؟ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہے تو بتانا چاہیے آپ کو کیا تجربہ ہوا ہے، اس نے کیا کیا آپ کے لیے، وہ کون سا کام آپ کے لیے کیا جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ کون سی تبدیلی آپ کی زندگی میں اس نے پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، بے خوف ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں، آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کیا تبدیلی اس نے پیدا کی آپ کے اندر؟ کون سی ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر دوسرے یہ کہہ سکتے کہ خدا کے سوا اور کوئی آدمی اس شخص کو بدل نہیں سکتا تھا، یہ تو ظالم تھا، یہ تو زناکار تھا، اس میں تو زہر بھرا ہوا تھا نفرت کا، یہ بدل کیسے گئی، یہ بدل کیسے گیا؟ یہ کون ہے جو اس کی زندگی میں آ اترا ہے؟ وہ کون آ گیا ہے اس کی زندگی میں جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا؟ کون ہے خداوند یسوع مسیح؟ اسے خداوند کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے دنیا کے سامنے۔ اس نے کیا کہا ہے اپنے بارے میں؟ کیا کہا ہے اس نے جو کسی اور نے کبھی کہا نہیں؟ کیا کیا ہے اس نے جو کبھی کسی اور نے کیا نہیں، جو خدا کے سوا نہیں کر سکتا؟ یہ دیکھنا چاہیے انجیل کو پڑھ کے۔ اس میں دیکھیے، آپ ڈھونڈیے کہاں کہاں اس نے ایسی بات کہی ہے جو انسان کے لیے کہنا روا نہیں ہے، کفر ہے۔ کون سا کام ایسا کیا ہے دیکھنا چاہیے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ خوشی کی بات یہ کہ وہ ہر روز کر رہا ہے، ہر روز کر رہا ہے۔ دنیا میں ہر روز ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو حیران ہیں اور بہت دفعہ تو بول نہیں سکتے کہ میں کیا کہوں، کیا میں صرف روتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں۔ اور وہ والی بات کہ آنسو زبان نہیں ہے مگر بے زبان نہیں۔ ان کے آنسوؤں کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے، ان کی خاموشی کے اندر ایک للکار ہے، ایک بشارت ہے ان کے آنسوؤں میں، ان کی خاموشی میں۔ زبان اگر بند کر دیے تو آنسوؤں سے بشارت ہو رہی ہے۔ کون ہے یسوع؟
ہم نے پڑھا ہے انجیل میں، مرکز کی انجیل کے دوسرے باب میں، ایک شخص جو اپاہج تھا، فالج کا مارا ہوا، کچھ لوگوں نے خدا یسوع مسیح کا کلام سنا، اس آدمی کا خیال آیا. کتنی اچھی بات ہے انجیل سن کے، جہاں انسان کو اپنا خیال آئے، کسی اور کا بھی خیال آئے، کسی اور کو بھی ضرورت ہے اس کی، تو اسے اٹھا لائے. اسے دیکھا خدا یسوع مسیح نے، کیا دیکھا اس کے اندر، کیا دیکھ لیا جو کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا، اور کیا کر دیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا سوائے خدا کے. اسے یہ کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. وہ کہنے لگے کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو اس نے پھر ان پر ظاہر کر دیا کہ ابن آدم کو یہ ہے، آدم کو تو یہ نہیں ہے اختیار. میں آدم نہیں ہوں، میں بنی آدم نہیں ہوں انسان کی اولاد نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں. ابن آدم وہ کون ہے؟ وہ جانتے تھے کہ ڈینیل نبی نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ آئے گا. خدا جس نے ساری دنیا کی تخلیق کی ہے، جس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، وہ گناہ گار کو بچانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اور بتا دیا تھا کہ وہ حاضر ہوگا، آ جائے گا، اپنی ہیکل میں آ جائے گا، اور پھر اس کا روح انسان کے دل میں آ جائے گا، وہ اس کی ہیکل بن جائے گا. یہ بتا دیا تھا. تو جب اس نے کہا کہ میں ابن آدم ہوں، تو انہوں نے کہا کفر بکتا ہے، کپڑے پھاڑے اپنے اور کہا اسے مار ڈالنا چاہیے. لیکن وہاں پر ایک ہم خدا یسوع مسیح کی محبت کا معجزہ دیکھتے ہیں کہ جہاں گناہوں کی معافی اسے ملی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کچھ اس کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی، بدن میں طاقت ظاہر ہوئی ہے. معافی یقین ہو گیا ہے کہ وہ جو عدالت کے تخت پر بیٹھے گا، جس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. اس کا مطلب ہے کہ تیرا حساب صاف ہے. اب اس کی خوشی کی وجہ سے وہ جہاں بوجھ ہٹا گناہوں کا، آزاد ہو گیا اندر سے. تو وہ جو لاچاری تھی، وہ جو اپاہج ہونا تھا، وہ جو فالج کی بیماری تھی، ایسے غائب ہو گئی جیسے سورج نکلتے ہی اندھیرا غائب ہو جاتا ہے. تو اس معافی کا ایک نتیجہ جسمانی طاقت میں ظاہر ہوا ہے. بہت ایسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں انہیں خدا نے شفا دی ہے، ایسی بیماریوں سے شفا دے دی کہ جس کا علاج کوئی نہیں تھا، ایسی حالت میں سے اٹھا لیا جیسے موت کے منہ میں سے نکال لیا. خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ آ کے ان سے کہا اٹھ بیٹی، میں نے تجھے اچھا کر دیا. یہ ہو رہا ہے. کتنے ایسے، لیکن اس سے پہلے وہ ان کے گناہ اٹھاتا ہے. اس سے پہلے کہ بیماریوں کو اٹھائے، وہ گناہ اٹھاتا ان کے، جو انسان کے پاس ہے نہیں اختیار. یہی تو بات ہے جو یوحنا نے اس کے بارے میں کہی تھی، شروع سے لے کر آخری نبی تک جس کا انجیل میں ذکر ہے. یوحنا اس نے یہ کہا تھا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، اس سے تو تمہارے اندر توبہ پیدا ہوگی، لیکن تبدیل ہونے کی طاقت وہ دے گا جو تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. وہ اپنا روح تمہارے اندر اتار دے گا. یہ میں نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہ ہے، یہ کہہ رہا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے بیٹے، اٹھ بیٹا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہو گئے، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، اور دیکھ تجھے میں نے اپنا بیٹا بھی بنا لیا. آج سے تیرا میرا ایک اور رشتہ ہے. کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ اس معافی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک نئی طاقت اس کے اندر آئی ہے، بیماری بھاگ گئی. فرق تجربے ہوتے ہیں لوگوں کو. یہ جو معافی خداوند دیتا ہے، اس معافی کا اظہار فرق طریقے سے ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، کچھ ایسی جن کی بیماری دور ہو جائے گی، شفا مل جائے گی انہیں. لیکن ایک اور میں آپ کو خدا کے کلام میں سے سناتا ہوں کہ ایک بہن کی کہانی. میری بہن، پیاری بہن، معلوم نہیں کیا حالات تھے اس کے، گر گئی گناہ میں. اس دنیا میں سوائے نفرت کے اس کے لیے کچھ نہیں تھا، حقارت، نفرت. میری بہن، ہم 7 بھائی تھے، تو بہن کوئی نہیں تھی بدقسمتی سے. تو میں ان بہنوں کے بارے میں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں خداوند جب آسمان پر تیرے گھر آؤں گا تو اپنی بہنوں سے ملوں گا. ایک یہ بہن ہے، ایک سامری عورت تھی، وہ میری بہن ہے. ایسی بہنیں خدا نے مجھے بخشی. میں پڑھتا ہوں
تو میں اپنی بڑی بہنوں کو کہتا ہوں، پتہ نہیں بڑی بہنیں ہیں بہت، پتہ نہیں ہزاروں برس پہلے تھیں، سب کو سلام کروں گا اپنی بہنوں کو جن سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. آج بھی بہت سی میری پیاری بہنیں، آپ بھی میری بہن ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی امید کرتا ہوں، آپ کی دعاؤں کو محتاج ہوں. سنو میری ایک بہن کی بات، اس کا ذکر ہے لوکا کی انجیل میں. کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا. بس وہ اس فریسی کے گھر کھانا کھانے بیٹھا تو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، بد چلن عورت، چلن بگڑ گیا بیچاری کا، لیکن خدا نے تو نہیں بگاڑا تھا کسی فرشتے نے نہیں بگاڑا تھا، کسی آدمی نے بگاڑا تھا اس کا چلن. وہ کہاں تھا؟ اسے کسی نے کچھ نہیں کہا. کتنی ایسی میری بیٹیاں ہیں، چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، میرا دل روتا ہے ان کے لیے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو برباد کر رہے ہیں بدماش لوگ، شہوت پرست لوگ، انہیں شکار کر رہے ہیں، بیچی جا رہی ہیں، پھر انہیں بد چلن بتاتے ہیں. نہ جانے کس نے اس کی حرمت لوٹ لی، اس کی عزت چھین کے نوچ کے پھینک دی، اس کی معصومیت کو برباد کر دیا. کس نے؟ معلوم نہیں. چھپے ہوئے بہت ایسے لوگ ہر روز عیش کرتے پھر رہے، لیکن بہت دیر تک نہیں. جانا اس دنیا سے، حساب دینا پڑے گا میرے پیارے بھائی. اگر آپ ہیں توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. ایسا نہ کرو، بچوں کو برباد مت کرو، چھوٹے بچوں پر ترس کھاؤ. یہ بچی ہوگی کسی وقت بد چلن ہو گئی، اب کہہ رہے ہیں بد چلن ہے، بد چلن بتا رہے ہیں اسے. ایک عورت بد چلن جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کے وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھے، سنگے مرمر کے عطر دان میں عطر لائی، اس کے پاؤں پر روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اپنے سر کے بالوں سے ان کو پوंچھا، اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا. توبہ توبہ، لوگ کہتے ہیں کہ توبہ توبہ یہ تو کفر ہے، توبہ توبہ یہ تو بت پرستی ہے، یہ تو خدا کی جگہ دے رہی ہے اس آدمی کو. کسی آدمی کی اس طرح عبادت نہیں کرنی چاہیے. اور یہ ہے کون جو اس قسم کی عبادت قبول کر رہا ہے؟ خدا کے سوا اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہے. یہ محبت، اس قسم کی عبادت، اس قسم کی عزت کا حقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے. یہ کیسے اسے سجدہ کر رہی ہے، کیسے اس کے چوم رہی ہے قدم، یہ سوچ رہے تھے وہ. اس کی دعوت دینے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا، یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا. نبی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ دیکھو، اس سے بھی گرا دیا کہ نبی بھی نہیں ہے. یہ کچھ تو کہتے تھے کہ نبی ہے، یہ کہہ رہا نبی بھی نہیں ہے. یہ نہیں نبی ہو سکتا. نبی کو کبھی بھی گناہگار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے جو اسے چھوتی ہے. وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے؟ کیونکہ بد چلن ہے، گندی عورت ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اس نے کہا کچھ نہیں تھا، جی میں ہی کہا تھا. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، سوال تو کیا نہیں، جواب دے رہا ہے. میں مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. اس نے کہا، استاد. نبی نہیں، استاد. استاد تو جھوٹے بھی تھے بہت. تو ہو سکتا ہے استاد لیکن نبی نہیں ہے. آئے استاد کہہ. اب خداوند بتاتے ہیں، کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا. جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا. بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا، زیادہ پیسے جس کے معاف کر دیے، وہ زیادہ پیار کرے گا. یسوع نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا. اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے پوچھا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے اس میں؟ کیا دکھائی دیتا؟ مجھے برا لگ رہا کہ یہ ایسا کام کر رہی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. ایک تو بد چلن ہے اور دوسری بیوقوف ہے. عبادت کر رہی ہے آدمی کی اتنی عزت کر رہی ہے جو خدا کے سوا کسی کی نہیں کرنی چاہیے. پیر چوم رہی ہے، پیروں کو سجدہ کر رہی ہے، آنسوؤں سے بھگو رہی ہے. یہ دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھتا؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے، اپنے بالوں سے پوچھے. تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا جو کہ اس وقت کے کلچر کے حساب سے ہوتا تھا. اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پیر چومنا نہ چھوڑا.
یہ تو کفر ہے کسی انسان کے لیے ایسا کرنا. تو یہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں، سبب بتاتا ہوں. سبب یہ کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، اس لیے کیونکہ اس نے بہت محبت کی. مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے تھوڑی محبت کرتا ہے. اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے جی میں کہنے لگے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے. مگر اس عورت سے کہا، خدا نے اس مسیح نے اس عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا. ہم نے دیکھا تو مرکز کی انجیل کا جو دوسرا باب ہے، جب اس آدمی سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے تو اس معافی کا نتیجہ یہ ہی نہیں ہوا کہ وہ خوش ہو کے کہنے لگا جی میں معاف ہو گیا، بڑا اچھا ہوا میں معاف ہو گیا. نہیں، اس معافی کی وجہ سے اس کے اندر طاقت پیدا ہو گئی. اپنی چرپائی اٹھا کے ان سب کے سامنے جا رہا، جسے اٹھا کے لائے تھے اٹھا کے لے جا رہا چرپائی. لوگ حیران اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی. طاقت آئی محبت خدا کی جو ظاہر ہوئی ہے اس میں، اور اس سے اس کے اندر معافی پیدا ہوئی ہے. اسے معافی کا یقین آ گیا جب اس نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. ایسی تاثیر ہوئی اس معافی کی اس کے اندر. سب کچھ جو چیزیں تھیں جنہوں نے اس کو دبوچ رکھا تھا، پنجے اکھڑ گئے ان کے، آزاد ہو گیا. معافی کا نتیجہ طاقت پیدا ہو گئی. یہاں دیکھیے ایک عورت ہے بد چلن، میری بہن تھی، اب نہیں ہے. اب اسے کوئی بد چلن نہیں کہہ سکتا. اب تو وہ خدا ان کی حضوری میں خوش ہے. اب کون اس پر الزام لگا سکتا ہے؟ وہ تو سلامت ہے خدا ان کی حضوری میں. اس کی زندگی میں معافی کا کیا نتیجہ ہوا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے خدا یسوع مسیح کے لیے جس سے کوئی اسے جدا نہیں کر سکتا، نہ یہاں نہ وہاں. اس محبت کی وجہ سے وہ اس کی عبادت کر رہی ہے. اس کی محبت میں ایک نبوت ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا یہ اس لیے کیا ہے، اس کو معلوم ہے میری موت کے وقت کوئی مجھ پر، میرے منہ پر تھوک ہوگا، میرے بدن پر خون ہوگا، میری لاش پر خون ہوگا. یہ اس کی تیاری کر رہی ہے. عطر ڈال دیا اس نے، کوئی نہیں ڈالے گا میرے اوپر عطر اس وقت. اس نے تیاری کی. اس کے اندر دیکھو اس معافی کا کیا نتیجہ ہوا ہے. جس کے زیادہ گناہ معاف ہوتے وہ زیادہ محبت کرتا ہے خداوند یسوع مسیح سے. وہ محبت جو خدا کے لیے ہونی چاہیے، جس طرح خدا کی عبادت ہوتی ہے اس طرح وہ مسیح کی عبادت کر رہی ان کی آنکھوں کے سامنے. کوئی بیماری اچھی نہیں ہوئی ہے اس کی. یہاں جیسے اس آدمی کی زندگی میں جب خداوند کی محبت نے کام کیا، مرکز کی انجیل کے دوسرے باب میں آپ دیکھیے تو جب اسے معافی کا تجربہ ہوا ہے تو اس کے اندر بدن میں طاقت آئی ہے، بیماری جاتی رہی ہے. اس میری پیاری بہن کی زندگی میں جب معافی اتری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خدا کی معافی اتری ہے، خدا کی معرفت اتر آئی ہے. اسے پہچان ہو گئی ہے یہ کون ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے. انسان نہیں کر سکتا. انسان تو صرف نفرت کر سکتا ہے. اوہ تو نے کیوں اس کو اجازت دے دی؟ اے دیکھ شہر کی بدکار عورت، بدمعاش عورت، ہم تو اسے آنے نہیں دیتے تھے، یہ آ کیسے گئی یہاں؟ یہ تجھے چھو رہی ہے، وہ کر رہی ہے تیرے لیے جو خدا کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تجھے پوج رہی ہے یہ سب کے سامنے، یہ پاگل عورت ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیسے اس کو قبول کر رہا ہے؟ وہ کہے گا تم دیکھو گے، تمہیں پتہ لگے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا میں کون ہوں. تمہیں حساب دینا ہوگا ایک دن، تب تم پہچانو گے کہ میں کون ہوں. لیکن اگر آج پہچان لو تو آج تمہیں گناہوں کی معافی نصیب ہوگی اور تمہاری زندگی میں خدا کے لیے وہ محبت پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے ساری نفرت نکل جائے گی. خدا کی طرف سے تمہیں محبت کا انعام مل رہا ہے، لے لو، لے لو. کلام زندگی پروگرام سننے والے بھائیوں بہنوں، پیارو، خداوند کے پیارو،
میں شکر گزار ہوں خدا کا آپ کے لیے، خدا کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ سچ ہیں، بالکل سچ ہیں۔ لوگ ان باتوں کا تجربہ کر رہے ہیں، ان کے اندر طاقت پیدا ہو رہی ہے، جسمانی طاقت آ رہی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کے اندر روحانی طاقت پیدا ہو رہی ہے، اور وہ روحانی طاقت محبت میں ظاہر ہوتی ہے، خدا کے لیے، خدا یسوع مسیح کے لیے۔ یہ خدا کے پاک روح کی محبت ہے جو اندر آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا خدا یسوع مسیح نے اس عورت کو منع نہیں کیا، وہ تو اس کی عبادت کر رہی ہے، وہ تو پرستش کر رہی ہے، اور سب کے سامنے کر رہی ہے، نڈر ہو کے کر رہی ہے۔ اور خداوند کہہ رہا ہے یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ گناہوں کی معافی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں خدا کی طاقت اتر آتی، بیماریاں دور ہو جاتی، یہ سچ ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ پھر انسان بیمار ہوتا ہے، پھر مر جاتا۔ اس سے بڑی چیز ہے جو میری اس بہن کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے، اسے خدا یسوع مسیح نے معاف کر دیا ہے۔ سلامت چلی جا، تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ اس معافی کا نتیجہ ایک محبت پیدا ہو گئی ہے خدا یسوع مسیح کے لیے، اس محبت کے لیے لکھا ہے۔ ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کیوں نہ بخشے گا؟ ضرور بخشے گا۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ کون کہے گا اس عورت کو بد چلن؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا اور مردوں میں سے جی بھی اٹھا، خدا کی طرف دہنی طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ جہاں معافی نصیب ہوئی ہے اس بہن کو، اس معافی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس کے اندر ایسی محبت پیدا ہوئی ہے مسیح کے لیے کہ وہ اس کی عبادت کر سکتی ہے، اس کی خدمت کر سکتی ہے۔ تمام دنیا میں اس کی وجہ سے خدا کی معافت کی، معافی کی منادی کی جا رہی ہے۔ آپ نے سنا میری بہن کی منادی؟ یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، جو چاہے قبول کر لے۔ آج ہے موقع۔